جی اس وقت ایک اور ہمارے ساتھ بائکیا ڈرائیور موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں ہے ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ جی بلال نام ہے. بلال یہ بتائیں کہ کب سے چلا رہے ہیں بائکیا؟ جی تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. تو بلال کیا کوئی بائکیا چلاتے ہوئے کوئی اس طرح کی صورتحال تو آپ کے ساتھ پیش نہیں ہے، یہ کوئی واردات وغیرہ کوئی اس طرح کی صورت نہیں جو آپ کے لیے خطرناک ہو؟ جی ہوا ہے کافی بار، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کافی بائکیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح. کیا ہوتا ہے یہ، کس طریقے سے واردات ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ واردات ڈالتے ہیں جو ادھر سے سواری بیٹھتی ہے، آف لائن رائڈ ہوتی ہے. آف لائن بیٹھتے ہیں اور مطلب کہتے ہیں کہ اس جگہ ہم نے جانا ہے. ادھر میرے ساتھ خود ہوا ہے یہ کہ ادھر سے میں نے بٹھائی ہے آف لائن سواری ایک لے کے گیا ہوں میں I8. اس نے بولا ہے جی کہ I8 میں نے جانا ہے اور پھر واپس بھی آنا ہے. میں اسے لے گیا ہوں I8. ادھر اس نے کہا کہ بائک لگاؤ، مجھے کال کرنی ہے، ایک اپنا فون دے دو. تو میں نے اسے اب باتیں شاتیں کرتا ہوا گیا ہے، وہ میں نے فون دے دیا کہ کال کر لے بھائی آپ. تو کال کے لیے موبائل اس نے لیا، نمبر میں ڈائل کیا اور کال کی ہے. مجھے کہتا ہے بائک سٹینڈ پہ لگاؤ، واپس جاتے ہیں. کال کرتے کرتے وہ ادھر سے غائب ہو گیا، مطلب اندر کی طرف گیا ہے اور ادھر سے غائب ہو گیا. فون لے کے چلا گیا میرا. پھر مجھے وہ واپس کبھی نہیں ملا اور نظر بھی نہیں آیا. نظر بھی نہیں آیا. دیکھیں جی کس طریقے سے انہوں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے اور نیکی کا بدلہ دیکھ لیا آپ نے کہ کس طریقے سے اس نے دیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی جاتے جاتے آپ بائک کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو اور پیچھے سے اس نے آپ کے کوئی والیٹ نکال لیا ہو، موبائل نکال لیا ہو، اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ ہاں اس طرح کا بھی ہوا ہے، لیکن اسے نکالنے نہیں دیا. وہ میرے ساتھ ادھر سے ہی بیٹھا ہے اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے میرے والیٹ کے لیے کہ اس کا میں وہ نکال لوں والیٹ. لیکن وہ مجھے پتہ چل گیا اور اسے اتارا ہے میں نے. پھر میں نے 15 پہ کال کی ہے اور پولیس بھی آئی ہے اور اسے وہ لے کے چلے گئے ہیں فوراً. جی یہ اس طرح کی سچویشنز جو ہے آپ کو بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمارے بھائی جو ہیں یہ کیونکہ سواری ہے اور سستی سواری ہے، آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جتنی بھی جدت آئی ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، ایک بہت سستی سواری میں آپ بہت آسانی کے ساتھ رش والی جگہ سے دوسری جگہ چلے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے بائکیا چلانے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے یہ پریکاشنز بہت ضروری ہیں کہ وہ جب بھی کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ سواری بیٹھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو الرٹ کریں. اس طرح کی سواری بالکل بھی نہ اٹھائیں کہ جو کہ مشکوک ہو، ایسی جگہ پہ نہ جائیں کہ جو ویران علاقے میں موجود ہو. اور پھر پارسل کی صورت میں جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اور فار ایگزامپل جس طریقے سے منشیات کے حوالے سے کافی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں پولیس میں، کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ بائکیا کے ذریعے منشیات سمگل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز میں آپ کو اور بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی یہ انٹرویوز جو ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیے، اور کچھ چیزیں اس طرح کی تھیں جو کہ میں کیونکہ کور نہیں کر سکا، اور یہ کہ ان کو کور کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے جب اس طرح سے رکھوں گا تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے جو لوگوں کو مستفید کیا جاتا ہے، مطلب کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے بائکیا اور ان ڈرائیو وغیرہ اس طرح کی اپلیکیشنز کے ساتھ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب یہ جو لوگ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں مطلب کہ ان کا یہ بزنس بھی اور انہیں بھی بے تحاشا بے پناہ فائدہ ہوتا ہے اس بزنس، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کا آئیڈیا، ان کا انیشیٹو ہے، ان کی محنت ہے اس چیز کے اوپر. تو ضروری ہے کہ مطلب کہ ان کو بھی ہونا چاہیے. لیکن رسک فیکٹرز جو ہیں ایکچولی یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، اور ہم وہ کون سے ایسے ضروری حفاظتی اقدامات ہیں جو اپنا کر تو ہم ان فیسلٹیز سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی بنا سکتے ہیں. ان ڈرائیو جو کارز ہیں ان کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بائکیا کے حوالے سے ہے. تو اس میں خود صاحب مختلف قسم کی جو وارداتیں ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں، اور ریسنٹلی ایک واردات ایسی ہوئی ہے کہ جس میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے. بائکیا کے اوپر وہ بیٹھا اور بائکیا مطلب کہ ایک شخص بائکیا پر سوار ہوا اور اس نے بائکیا جو ہے وہ بک کیا، اور اس نے کہا جی مجھے اس جگہ پر آپ ڈراپ کر دیں اتنے پیسے لے کر. تو وہ جو بائکیا والا ہے وہ اس کو لے کر اس جانب گیا. تو ایک ایسی جگہ پہ، ایک ایسے پوائنٹ پہ جو کہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، اس پوائنٹ پہ اس شخص نے اسے کہا کہ یار مجھے یہاں پر ہی اتار دو، میں نے آگے نہیں جانا. تو وہ جب اس کو اتارنے لگا تو آلریڈی 3-4 لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کے وہاں پر اس اسپاٹ کے اوپر موجود تھے، وہ بھی وہاں پر آگے ود ویپنز. اور جب وہ آئے وہاں پر تو انہوں نے بائکیا والے سے جو کہا جی کہ اب آپ اپنا موبائل، بائک، وہ جو بائک ہے وہ اور وہ جو پیسے ہیں وہ ہمیں دیں. تو اس نے ریزسٹ کیا، آگے سے مزاحمت کی، اور مزاحمت کی
جب اس نے کی شور ڈالا وہاں پر, تو وہ شور ڈالنے کی وجہ سے, مزاحمت کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو برے لوگوں میں سے ایک جو کرمنل تھا, جو ڈکیت تھا, اس نے اس کی وہ ڈر کے مارے یا اپنی سیفٹی کی مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اس کو فائر کر کے وہاں پر موقع پہ ہی قتل کر دیا. تو وہ یہ اس طرح کی سچویشن ہوئی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ جو میرا ولاگ ہے اس میں آپ کو وہ جو جنہوں نے قتل کیا کس طرح سے پھر وہ لوگ پکڑنے ہوئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اور میں یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے پولیس اسٹیشن گورڑا کے ایس ایچ او ہیں شاہ نواز ڈوگر اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے, اور خاص طور پر جس کیس کو جن انویسٹیگیشن آفیسر نے ٹریس کیا اس میں امیر علی سمرو ہیں سب انسپیکٹر. انہوں نے بہت اچھے ایسے اس کو ٹریپ کیا, اور ٹریپ کرنے کے بعد پھر ان ملزمان تک پہنچے, ان کو پھر چارج کیا, ان سے مختلف قسم کی جو چیزیں وہ ریکور کی, اور پھر مطلب کہ یہ ساری صورتحال. تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہ ایک اور ولاگ ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس میں خود حضرات اس چیز کا اندازہ, سینسٹیوٹی کا آپ کو اندازہ اس چیز سے آپ کو ہو جانا چاہیے کہ جان چلی گئی بائکیا کے اوپر. بائکیا لینے کی غرض سے, وہ پیسے لینے کی غرض سے جو برے لوگ تھے, جو کرمنلز تھے, انہوں نے ایک شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس سے وہ چیزیں لینے کے لیے. تو یہاں سے آپ کو اس چیز کی سینسٹیوٹی کا جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں. اچھا, اس میں ایک تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ بائکیا والے کے ساتھ یہ ڈکیتی ہو گئی, یہ سین ہو گیا. اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بائکیا والے خود, جو بائکیا والے ہیں یا جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, لوگوں سے پیسے لے کر, ان سے کرایہ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں جو لوگ, آف لائن بھی اور آن لائن بھی, دونوں سچویشن میں وہ جو بائکیا چلا رہے ہیں, ڈرائیو چلا رہے ہیں, وہ پھر ان پیسنجرز کو کسی ایسی جگہ پہ لے جا کر جہاں پر ان کے آلریڈی وہاں پر ساتھی موجود ہوتے ہیں, یا وہ خود اس کے پاس ویپن ہوتا ہے تو وہ نکال کے اس کہتے ہیں جی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو نکال لیں. تو یہ ایکچولی اس طرح کی دونوں سچویشنز رپورٹ ہو چکی ہیں. پھر ایک جو بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال ہے ساری سچویشن میں, کہ اس طرح کا ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے کہ لوگ بک کرواتے ہیں بائکیا اور پھر کچھ پارسل دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ فلاں جگہ پہ یہ جو ہمارا پارسل ہے وہ پہنچا دیں. یہ بھی ویسے سہولت تو بہت اچھی ہے یہ, لیکن جب آپ کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے تو پھر اس کا مس یوز بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور مس یوز کس طرح سے اس سچویشن کا سٹارٹ ہوا کہ لوگ بائکیا بلواتے ہیں, کرمنلز لوگ, جو برے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو موجود ہوتے ہیں, اور وہ مختلف قسم کی منشیات سمگل کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں ڈور سٹیپس پہ کہ جی آپ نے یہ والے جو میرا پارسل ہے وہ فلاں جگہ پہ آپ دے دینا آپ کو. اور وہ جو بائکیا والا جو ہوتا ہے, وہ جو چلا رہا ہوتا ہے موٹر بائک, وہ زیادہ پیسے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ چارج کرتے ہیں, وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ کتنے بندے ہیں, جی آپ کے جی 500 بندے, ہم آپ کو 1000 روپے دیں گے, ہم آپ کو 1500 روپے دیں گے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بائکیا چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, غریب طبقہ ہوتا ہے, تو یہ پھر ان پیسوں کی لالچ میں آ جاتے ہیں, کم پیسوں سے زیادہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پارسل لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس طرح کے بھی کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پارسل لے کے جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں. اور وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر تو وہ جو سیکشنز ہیں, وہ جو FIR ہے, وہ اس بندے پر تو لگیں گے, جو بھی ہے معاملہ قانون میں اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. لیکن یہ کہ پہلی فرصت میں تو وہ آپ کو نومینیٹ کریں, جو بائکیا والا ہے, جو پارسل لے کر جا رہا ہے, وہ آپ کو نومینیٹ کریں گے, وہ آپ کو پکڑیں گے, وہ آپ سے انویسٹیگیشن کریں گے. تو وہ پھر انویسٹیگیشن تھوڑی سی سخت ہوتی ہے میرے بھائی. تو یہ جو بائکیا والے میرے بھائی ہیں نا سن رہے ہیں, آپ کو ضروری چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے کبھی بھی لالچ میں نہیں آنا. اور یہ پارسل والا جو سین ہے نا, یہ بہت رسکی ہے. اگر لے کر جاتے بھی ہیں تو پہلے اس چیز کو آپ نے بہت اچھے سے یقین دہانی کرنی ہے کہ یہ جو چیز آپ لے کے جا رہے ہیں یہ ہے کیا, پھر آپ نے وہ چیز جو ہے وہ آگے لے کر جانی ہے. اسی طریقے سے جی بائکیا کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی اس طرح کے بھی کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ جو شخص پیچھے بیٹھا ہے ڈرائیور کے, تو اس نے چپکے سے کوئی موبائل نکال لیا, کوئی والٹ نکال لیا. مطلب اس طرح کی سچویشن بھی ہوتی ہے آف لائن آن لائن دونوں سچویشنز میں. آن لائن جو سچویشن ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹا بھی جو ہے یہ لوگ کیونکہ بڑے شاطر ہوتے ہیں, تو انہوں نے وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی فیک ID سے اور فیک نمبر سے وہ بنایا ہوتا ہے. اور مطلب کہ اس طریقے سے وہ ان کو لے جا کر تو اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں جو بہت سنجیدہ چیزیں ہیں
जो सोचने और समझने वाली लोग ये हैं कि इस सारे मामले में जो है वो जान जो इंसानी ज़िंदगी है वो भी चली जाती है। तो इसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। आने वाले टाइम में इन चीज़ों को इस तरह के इन तमाम एप्लीकेशन से हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए, हमें इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने तौर पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम उनको नहीं अपनाएंगे तो फिर क्या होगा कि मतलब कि हमारे साथ भी इस तरह के मामला शुरू हो जाएंगे। इन ड्राइव बाइकें जो चलाते हैं उन मेरे भाइयों के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप पैसेंजर लेकर जाएं तो किसी भी इस तरह की एरिया में मत जाएं जहां पर आपको एक तो वो उस एरिया का पता नहीं है, मतलब कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है, आप अवेयर नहीं है कि आपने उस तरफ जाना है और वहाँ पर किस तरह का लैंडस्केप है, क्या है, तो उस तरफ मत जाएं। विद इन सिटी जाएं और ये कोशिश करें कि मेन जो जगह है वहाँ पर आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप दें। और कोशिश इससे भी ज़्यादा महफूज जो एक सजेशन है कि अपने जानने वालों को, आपका एक जो नेटवर्क बन जाता है, अपने जानने वालों को लेकर जाएं और लेकर आएँ। आपका भी एक सिस्टम चलता रहे और आप महफूज भी रहेंगे। जो जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि वो भी अपने आप को इस तरीके से महफूज तरीके के साथ और इस तरह की जो बाइक जो चलाते हैं, बाइकें जो चलाते हैं, उनके साथ मत जाएं कि जो आपको मशकूक लगें। शक्ल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिहेवियर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर वो अगर लेफ़्ट राइट करे किसी और जगह पर आपको लेकर जाए तो वहाँ पर ही आप शोर डाल दें या वहाँ से आप उतर जाएं, बजाय इसके कि वो आपको उस रश के एरिया में से निकाल किसी वीरान जगह पे ले जाए और वहाँ पर आप रेजिस्ट करें, मज़ामत करें, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और चंद रुपयों के लिए फिर मज़ामत का जो सिस्टम होता है और फिर मज़ामत से खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो भी जाती है तो फिर मेरी तरफ से सजेशन यही है, रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास जो कुछ है वो आप ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो चीज़ वो आपसे मांग रहा है वो आप वहाँ पर उसको दे दें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। और फिर यह है कि उसके बाद जब भी आप सफ़र करें तो एहतियाती तदाबीर जो है उनको अपना कर तो फिर उसके बाद फिर अपने सफ़र को जारी रखें। ये सारी सूरत हाल जी आज की जो थी, जो कि मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, जो मैंने मौके के ऊपर मैंने लोगों के साथ बातचीत करके, रिसर्च करके, जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से जो चीज़ें मुझे फीडबैक मिलता है कि दरअसल इस तरह से इस तरह की वारदातें जो हैं वो आम होती जा रही हैं। आखिर में मैं आपसे यही इल्तमास करूँगा कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब आपने देखना होता है कि कोई जराइम की रेशो जो है वो अप हो रही है, कोई मसला या परेशानी ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमने कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी मामलत लेनी होती है। तो 15 के हवाले से एक बड़ा मुअस्सर एक जो सिस्टम है हमारे पास, 15 के ज़रिए फौरी तौर पर उस सिचुएशन को रिपोर्ट करें और कोई भी कुछ भी नहीं होता है। हम क्यों इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम 15 पे कॉल करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके साथ कोई मसला हुआ है, कोई परेशानी हुई है, तो ये 15 की जो इमरजेंसी सर्विस है बेसिकली ये आपके लिए बनाई गई है। और ये कि 15 की जो आपकी कॉल होती है ये बहुत मुस्तनिद कॉल होती है, इसमें जो कॉल जाती है उसका फिर जवाब देना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो फौरी तौर पर कोई भी वारदात जब आपके साथ होती है, कोई भी इमरजेंसी आपके साथ होती है इस तरह की, तो आप फौरी तौर पर 15 पर आप कॉल करें। यह है कि बड़ा रैपिड रिस्पांस होता है। और अगर नहीं भी होता तो फिर वो जो लोग वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद होते हैं फिर उनसे पूछा जाता है कि आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और कन्वर्सेशन थी जो कि मैं आपकी खिदमत में जो मैंने आप पेश की। उम्मीद करता हूँ कि मतलब कि आपको ये सारी सिचुएशन और कन्वर्सेशन जो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर नवीद के नाम से है, इसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। तमाम एहतियाती और हिफाजती इक़दाम उठाकर तदाबीर अपना कर तो अपने आप को महफूज बनाएं, खुश रहें जहाँ पर भी रहें, अपने जिस्म से, अपने वजूद से दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।